ایک بچہ 3 سال حافظ بننے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اتنا پیسہ دے دیجئے کہ ایک بچہ کو ہم حافظ بنا رہے ہیں، وہ جب تک اس کو پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کے باپ کو ملتا رہے گا، اس کے شاگرد کا شاگرد قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ یہ حضرات، میں حضرت علامہ و مولانا مفتی اعزاز صاحب رحمانی کو تشریف لانے سے قبل نبی کی شان میں چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور خاص طور سے اساتذہ کرام کی دعا چاہتے ہوئے ایک بار کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ طے کرے دل ربا بن کے آیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہی کو شاعر نے انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ آئیے حاضرین کرام، حاضرین جلسہ، اب آپ کی نگاہیں اس ذی وقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور، کہکشاں کا ظہور، آنکھوں میں ادب کا سرخشار ہو، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت، ترجمان اہل سنت، آسمان خطابت کے شہسوار، میدان خطابت کے علم بردار، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا مفتی اعزاز صاحب رحمانی ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فضا میں کر لیا جائے، مچل کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء کرام، سرزمین رنگ پورا، مفتی اعزاز صاحب رحمانی، چلے بھی آؤ کہ عظمت بلا رہی ہے تمہیں، قسم خدا کی محبت بلا رہی ہے تمہیں، اس سے بڑھ کے مدینے کی بات کیا ہوگی، خدا پاک کی رحمت بلا رہی ہے تمہیں۔ والدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر سب خواب اس کے ہیں ویراں سے، میرے بغیر سب خواب اس کے ہیں ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، آپ حضرات جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام اس مناسبت سے ہے کہ اس گھر سے 6 صاحبزادے 3 صاحبزادیوں کا ایک غم گسار باپ اس دنیا سے
چلا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ پروگرام دراصل ہمیں اور آپ کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ پروگرام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ فولاد علی جس کے خود معنی مضبوط کے آتے ہیں، وہ فولاد علی جب اس دنیا میں نہیں رہا، 6 بیٹوں نے مل کر، 3 بیٹیوں نے مل کر، دنیا کے ڈاکٹروں نے مل کر اسے اس دنیا میں نہیں بچا سکا، تو ہم اور آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانی ہے جو ہماری اور آپ کی جگہ ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، جو لوگ اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اس دنیا کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، اس دنیا میں دوام نہیں ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اٹل حقیقت ہے، جو سچ ہے، جسے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی سائنسداں، دنیا کا کوئی حکیم آج تک پیدا نہیں ہوا جو کسی کو موت سے روک سکتا ہے۔ جبکہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ خود قرآن کریم نے کہہ دیا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو وہ پیچھے ہوتا ہے نہ وہ آگے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک گھر کی تعمیر کروا رہے تھے، بیت المقدس کی، وہاں پر جنات کام پہ مسلط تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب تک حضرت سلیمان ان کی نگرانی کر رہے تھے وہ جنات کام میں لگے رہتے، گھر کی تعمیر ہوتی رہتی۔ گھر کس کی تھی؟ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ کسی عام کے گھر کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان مسجدوں میں سے ہے جس 3 مسجد کی فضیلت آئی ہے۔ بیت المقدس تھی، اس کی تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، وہ ہیں جن کی حکومت ہواؤں پہ تھی، وہ ہیں جن کی حکومت اس وقت میں دنیا کی تمام تر چیزوں پہ تھی، وہ ہیں جس کی حکومت ہواؤں پر تھی۔ ہوا کو حکم دیا جاتا تھا، ہوا ان کے تخت کو اٹھا کر لے کے چلا جاتا تھا۔ وہ ہیں جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، وقت کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اسی جگہ کھڑے ہیں، موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، انہیں مہلت نہیں دی جاتی ہے کہ پہلے بیت المقدس کی تعمیر کروا لیجئے۔ چنانچہ وہ ایک لاٹھی کے سہارے اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ لاٹھی یوں ہی پڑا رہتا ہے۔ جناتوں کو کیا پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ جب لاٹھی میں گھن لگ جاتی ہے اور لاٹھی گرتی ہے تب ان کی صورت، ان کا مجسمہ یا ان کی شکل نیچے گرتی ہے، ان کی لاش نیچے گرتی ہے، تب جناتوں کو پتہ چلتا یہ تو پہلے انتقال کر چکا۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتا ہے اللہ کا لاڈلا بننے کے باوجود آپ موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے دنیا کی تمام طاقت آپ کے قبضے میں آ جائے، محلات آپ کے ہوں، مکانات آپ کے ہوں، زمین جائیداد کے مالک آپ بن جائیے، دنیا کے ہوائی جہاز آپ کی قدرت میں ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو، لیکن یہ کوئی چیز آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی پوری قوت، جنات جن کے حکم پہ چلا کرتا تھا، ہوائیں جن کی باتوں کو مانا کرتا تھا، پرندے جن کے تخت پہ سایہ کیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں انہیں نہیں روک سکی، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ موت آپ کو بھی آئے گی، موت ہر ایک کو آنا ہے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے اسی وقت میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ ہم دنیا میں کتنے گھنٹے، کتنے سال، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ زندہ رہیں گے یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، چاہے ہمیں معلوم نہ ہو۔ ہم اور آپ صبح شام دیکھتے ہیں ایک دودھ پیتا بچہ
وہ ابھی پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے گھروں میں خوشیوں کی لہر پھیل جاتی ہے، گھر کا ہر انسان شاداں اور فرحاں نظر آتا ہے، خوشی اور مسرت اس کے چہرے سے آیا ہوتی ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں ایک ننھا بچہ پیدا ہوا ہے، دادا الگ خوش ہے کہ ایک پوتا پیدا ہوا ہے، باپ خوشی سے مچلے نہیں جا رہا ہے، ماں وہ ممتا اور لاڈ کے اندر اپنے بچے کو چومے جا رہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، یہاں سے پورنیہ لے کر جاتے ہیں، راستے میں بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ یہ خبریں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے ایک بوڑھا انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، ناشتے کی دکان پر بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہے، وہاں سے گھر کے لیے واپس آتا ہے، تھری ویلر پہ بیٹھا ہے، ایک پاؤں اس کا باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے، کنارے بیٹھا تھا، تھری ویلر چل رہا ہے، اچانک ایک بائک والا آتا ہے جو شراب کے نشے میں مست ہے، وہ آگے آتا ہے، وہ اپنے بائک سے اس کے پاؤں میں اتنی تیز ٹھوکر لگاتا ہے کہ اس کے پاؤں کا آدھا حصہ وہ اڑ جاتا ہے، صرف نس باقی رہتا ہے، اس کی ہڈیاں اڑ جاتی ہیں، وہ زمین پہ گرتا ہے۔ وہ بیٹا جس نے کچھ دیر پہلے اسے دکان پر ناشتہ کرتے دیکھا تھا، وہ بھائی جس نے اسے راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا، وہ بھتیجا جس نے اسے گاڑی پر بیٹھا کر وہ لے کے جا رہا ہے، سب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کا وہ بوڑھا چچا، اس کا وہ بوڑھا باپ وہ انتقال کر جاتا ہے، اسے نہیں بچا پاتا ہے۔ ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، نوجوانی کے دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، 25 سے 30 سال کی عمر ہے، اس کی شادی لگ جاتی ہے، وہ شادی کے لیے نکلتا ہے، صحرا سجا کر جاتا ہے، اپنی دلہن کو لے کر اپنی گاڑی پہ آتا ہے، اچانک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے، دولہا بھی مر جاتا ہے، دلہن بھی مر جاتی ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو دن اور رات ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا بھلا انسان ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھا رہتا ہے، اچانک اس کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اٹھا کے لے جائیے، برین ہیمریج ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ اچھا بھلا انسان بیچ میں بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، پیشاب لگتا ہے، لوٹا لے کے پیشاب کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، سانپ اسے ڈس لیتا ہے، وہی مر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ رات کے وقت میں ہنستا کھیلتا ہوا، بچوں کے درمیان رہتا ہوا ایک انسان نیند کی آغوش میں جاتا ہے، صبح کو جگنا تھا، نہیں جگتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ قصے ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو آپ سنتے بھی ہیں، جو آپ کے کانوں میں آتا بھی ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ یہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی بھی موت آ سکتی ہے، 10 سال کا بچہ وہ بھی مر سکتا ہے، 25 سال کا نوجوان وہ بھی مر سکتا ہے، ایک بوڑھا انسان چلتا پھرتا انسان وہ بھی مر سکتا ہے۔ کب کس کو کس وقت میں موت آئے گی یہ اسی کو پتا ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ ہم بھی مر سکتے ہیں، آپ بھی مر سکتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ بھی مر سکتا ہے، ابھی مر سکتے ہیں، ہمارا باپ دادا بھی مر سکتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ ہم کو کب مرنا ہے تو یاد رکھیے گا مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، ہمیں وہاں کے لیے کچھ لے کر جانا ہے۔ آقا نے فرما دیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر اپنے بیگ میں ضرورت کا سامان لیے ہوئے ہمیشہ تیار رہتا ہے، جیسے روڈ پار کرنے والا روڈ پہ کھڑا رہتا ہے اس طرح تیار رہتا ہے، گاڑی ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی جا رہی ہے، اچانک ذرا سا ٹائم ملتا ہے وہ پار کر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اپنے بیگ کو لے کے تیار رہو، موت کی گاڑی آئے گی، اس پہ موت کا فرشتہ سوار ہوگا، وہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، زبردستی تمہیں اٹھا کر اس موت کی گاڑی پہ بیٹھا دے گا اور تمہیں تمہارا اسٹیشن قبر تک پہنچا دے گا، جو پہلی منزل ہے اس کے بعد منزلوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم اور آپ بیگ کو تیار رکھیں،
دلی جانے کے لیے جو بیگ تیار ہوگا اس پہ 2-4 جوڑی کپڑے ہوں گے، ایک آدھ ٹوپی ہوگی، کچھ سامان ہوگا۔ قبر میں جانے کے لیے جو ٹرین ہوگی، جو بیگ لے کر ہم اس پہ سوار ہوں گے، اس پہ وہی ہوگا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، تلاوتیں ہوں گی، 2 میٹھے بول ہوں گے جو آپ نے کسی غریب کے لیے کہا تھا، 2 اچھی باتیں ہوں گی جو آپ نے کسی کے دل کو تسلی کے لیے کہا تھا۔ اس میں وہ سچائی ہوگی، وہ امانت داری ہوگی، وہ وفاداری اور وفا شعاری ہوگی جو چلتے پھرتے آپ نے دنیا میں دکھایا ہوگا۔ اس میں وہ ہنسی ہوگی جو آپ نے دشمنوں کو دیکھ کر اپنے چہرے پہ لایا تھا۔ اس میں وہ سلام ہوگا جو غیروں کو دیکھ کر بھی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہوگا۔ اس میں نیکیاں لکھی ہوں گی، وہی نیکی کا بیگ ہوگا جو آپ کو وہاں کام آئے گا۔ بچھو آئے گا آپ کو ڈسنے کے لیے قبر میں، آپ کی ایک نیکی کھڑی ہو جائے گی، نہیں تم اسے نہیں ڈس سکتے ہو، اس کے ساتھ یہ نیکی ہے۔ سانپ آئیں گے، وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا، نہیں تم اسے نہیں ڈس سکتے ہو، یہاں ہم لے کے کھڑے ہیں۔ جس طرح دلی جانے کے لیے راستے میں ضرورت پڑے گی ٹھنڈک کی، بیگ میں چادر ہے، نکال کر اسے اوڑھ لیں گے، نہیں ٹھنڈک نہیں لگ سکتی ہے چونکہ چادر رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں ضرورت پڑے گی منہ کو صاف کرنے کی، اس میں کولگیٹ اور برش رکھا ہوا ہے، مسواک ہے، اسے نکالیں گے، صاف کر لیں گے۔ جس طرح ٹرین پر آپ کا دنیا کا بیگ کام آئے گا، قبر میں آپ کی نیکی کا بیگ کام آئے گا، آخرت میں آپ کی نیکی کا بیگ کام آئے گا۔ یہ پروگرام آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کتنی دیر کے مہمان ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پروگرام آپ کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ کا بچہ جس کے سہارے آپ جینا چاہتے ہیں، جس کو آپ بڑھاپے کی لاٹھی سمجھتے ہیں، وہ کتنی دیر کا مہمان ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ پروگرام آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کے پیسے، آپ کی طاقت، آپ کی قوت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، سب زمین پہ، سب یہی پڑا رہ جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ محل میں رہنے والا ہو یا جھونپڑیوں میں بسنے والا، زمین پہ بیٹھنے والا ہو یا آسمانوں پہ اڑنے والا، ہر ایک کو یہ جگہ چھوڑنی ہے اور وہیں جانا ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں زندہ بھی ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو زندہ ہونے سے روک دے۔ میں اس سے پہلے بھی مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کر کے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا ہے، اے دنیا والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مٹی میں تم مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں مٹی میں ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بھول ہے، یہ تمہاری غلط خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ تم یاد رکھو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، چاروں پرندوں کو اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے 4 پرندوں کو لے لیا، چاروں پرندوں کو اپنے پاس رکھا، ان سے خوب مانوس ہو گئے تاکہ پہچان سکیں کہ یہی کبوتر ہے، یہی بٹیر ہے، یہی کوا ہے، یہی مور ہے، تاکہ اس کو پہچان سکیں۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ کر اسے گھلا ملا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان سب کو ذبح کر دو، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤ۔ انہوں نے ذبح کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے۔ کہا گیا یہاں پہ جو قریب میں 4 پہاڑ ہے، الگ الگ پہاڑی پہ ڈال دو۔ انہوں نے 4 پہاڑیوں پہ ڈال دیا۔ کہا یہ جاتا ہے ایک پہاڑ پر انہوں نے تمام کے پروں کو ڈال دیا، ایک پر تمام کے پاؤں کو ڈال دیا، ایک پر تمام کے سروں کو ڈال دیا، اور ایک پر تمام کے بدن کے گوشت کے ٹکڑوں کو ڈال دیا۔ اس میں پتہ نہیں تھا کہ یہ مور کا گوشت ہے، پتہ نہیں تھا کہ یہ کوے کا گوشت ہے، پتہ نہیں تھا یہ کبوتر کا گوشت ہے۔ ایک کا دوسرے سے رلا ملا دیا۔ پھر قرآن نے کہا ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر ان سب کو بلاؤ، وہ سب یاتینک سعیا، زمین پہ دوڑتا ہوا آئے گا، ہواؤں سے اڑ کے نہیں آئے گا۔ اگر ہوا سے آئے گا تم کہو گے یہ وہ کوا نہیں، کہیں دوسرا کوا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اے تم سب اللہ کے نام پہ زندہ ہو کر چلے آؤ۔ سب سے پہلے سب کا سر آ کر سامنے آ گیا۔
پھر اس کے بعد تمام کے گوشت کے ٹکڑے آئے، پھر اس کے بعد پر آیا، پھر اس کے بعد پاؤں آیا، اور تمام مل کر سامنے میں کھڑا ہو گیا۔ پر جیسے ہی مور کو حکم دیا گیا، مور کے سر آئے، مور کے تمام ٹکڑے آ گئے، مور کا پر، مور کا پاؤں آیا، اور زمین پہ مور صحیح سالم ہو گیا۔ پھر وہ یاتینک سعیا، وہ تیز دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت میں یہ کہا ہوگا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، زندہ اس طرح ہوگا۔ آج کا انسان یہ کہتا ہے رنگ پورہ کے قبرستان میں ہمیں دفن کر دے گا، جس جگہ دفن کرے گا وہاں پر ہڈی مٹی میں مل جائے گی، بدن کا گوشت مٹی میں مل جائے گا، اس کے بدن کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ 15 سال کے بعد اسی جگہ قبر کھود کے دیکھو، کچھ نہیں ملتا ہے۔ پھر دوسری قبر اسی جگہ بنتی ہے، تیسری قبر اسی جگہ بنتی ہے۔ بعض نوجوان کہتا ہے ایک آدمی چڑیا خانہ گیا، وہاں دیکھ رہا تھا، اچانک وہ گر گیا، شیر نے اسے کھا لیا، شیر کا نوالا بن گیا۔ بعض انسان یہ سوچتا ہوگا کہ کوئی آدمی مرتا ہے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے پانی میں اس کے تمام راک کو بکھیر دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، اسے اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ قرآن نے تو اعلان کر دیا تھا للہ ملک السماوات والارض، زمین پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمان پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر نتیش کہہ دے کہ اعجاز بہار سے باہر نہیں جا سکتا، اپنی پولیس کو وہ الرٹ کر دے، اسے تیار کر دے، سرحدوں کو گھیر لے، میرے فوٹو کو چھاپ دے، خدا کی قسم میں یہاں سے باہر نہیں جا پاؤں گا، چونکہ اس کی پولیس یہاں پر ہے، سرحدوں کو گھیرے ہوا ہے، جہاں پر نتیش کی حکومت ہے وہاں سے اعجاز باہر نہیں جا سکتا۔ زمین پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زمین کہے گا اے رنگ پورہ کے قبرستان کی مٹی، تو اعجاز کے بدن کو حاضر کر دے، اس کے ہاتھ کو حاضر کر دے، اس کے سر کو حاضر کر دے۔ ہواؤں پہ حکومت کس کی ہے؟ اگر بدن کا کوئی راگ ہواؤں میں اڑایا گیا ہے، ہوا کو حکم ہوگا اے ہوا تو اس کے بدن کے راگ کو جمع کر دے۔ پانی پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ شیر پہ حکومت کس کی ہے؟ دنیا کی تمام تر چیزوں پہ اللہ کی حکومت ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کل قیامت کے دن زمین اپنی تمام تر چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ حکومت کس کی چل رہی ہے زمین پر؟ اللہ کی چل رہی ہے۔ رنگ پورہ کا قبرستان بھی اعجاز کے بدن کو جمع کر دے گا، شیر بھی اعجاز کے بدن کو جمع کر دے گا۔ اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حکومت سے باہر جا سکے، اللہ کی بات نہ مانے۔ اللہ کی بات وہ مانے گا، بدن کا ٹکڑا جمع ہوگا، اللہ کہے گا پھر زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ جس اللہ نے خون کے ایک قطرے کو جب وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس سے ہاتھ بنا دیا، اس سے آنکھ بنا دیا، جس اللہ نے ایک گیہوں کے دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں وہ سڑ جاتا ہے، اس میں کتنے گیہوں پیدا ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے ایک آم کی گٹھلی کو جو زمین میں جاتا ہے اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، کتنی گٹھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر کتنے آم نکل جاتے ہیں۔ جو اللہ اس بے جان دانے سے دانہ پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ اس بے جان خون کے قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ زمین سے دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا قادرین علی ان یحیی الموتى، کیوں نہیں؟ قرآن نے اعلان کیا ہے ہم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں، قادر ہیں، ہم اسے زندہ کر کے دکھائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے بلا قادرین علی ان یحیی الموتى، کیوں نہیں؟ ہم تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں۔ اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مر جائیں گے پھر پتہ نہیں چلے گا ہم کہاں چلے گئے، تو یہ بھی آپ کی بھول ہے، آپ کی غلطی ہے۔ جو اللہ ساری چیزوں پہ حکومت کرتا ہے، جس اللہ سے زمین کا سارا نظام چل رہا ہے، اتنا لمبا آسمان اللہ کے حکم پہ قائم ہے، کسی کھمبے پہ نہیں، اتنی شاندار زمین اللہ کے حکم پہ پانی پہ قائم ہے، یہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ تو آپ بتائیے جس اللہ کے حکم سے لکڑی کی کشتی بنی ہوئی پانی پہ چلتی ہے، ڈوبتا نہیں ہے، آپ ایک ڈھیلا پھینک دیجئے ڈوب جاتا ہے، اور لکڑی کو چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے نہیں ڈوبتی ہے، لکڑی ہے۔ تو جس اللہ کا حکم دنیا کی ساری چیزوں پہ ہے، کیا وہ اللہ آپ کے بدن کو جمع نہیں کر سکے گا؟ کرے گا، کرے گا۔ جب اللہ آپ کے بدن کو جمع کر دے گا تو آپ کو وہاں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ نے اعلان کیا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی
आप कह दीजिए बिला शुबा वो मौत तफिरून मिन जिससे तुम भागते हो, तफिरून मिन जिससे तुम भागते हो, वो तुम्हें पालेगा। तुम दुनिया के किसी हिस्से में रहो, तुम बंद कुएं में रहोगे, तुम बंद कोठरी में रहोगे, वो तुम्हें आएगी। एक अंग्रेज ने ये किया, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक पांव कब्र में जा चुका हो, बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में है, उसने शीशे का एक महल बनाया, उसमें बंद कर दिया, वहीं पे उसकी सांस का अंदर इंतजाम कर दिया और उसने ये कहा देखते हैं इसको मौत कैसे आती है, इसके पास फरिश्ता कैसे आता है। जब मौत का वक्त आया शीशा चूर चूर हो गया, वो इंसान मर गया। अंग्रेज ने कहा ओ माय गॉड, अल्लाह है, शीशे के अंदर घुस सकता है। अल्लाह तो जहां चाहेगा वहां फरिश्तों को भेजेगा और रूह को कब्ज कर लेगा। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम। दूसरी जगह कहा ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं रहोगे युद्रिकुकुमुल मौत, मौत तुम्हें पालेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम मजबूत किले में रहो तुम्हें मौत आएगी। मौत आने के बाद क्या होगा? कुरान ने कहा सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा उस अल्लाह के पास जिसके सामने में तुम्हारा काला चिट्ठा भी खुला होगा, जिसके सामने तुम्हारे दिन दहाड़े किए हुए काम भी खुले होंगे, रात के अंधेरे में जो कुछ तुमने किया होगा वो भी वहां खुला होगा। आलिमुल गैब जो पोशीदा बातों को भी जानता है, वह शहादा जो जाहिर की बातों को जानता है। 50 लोगों के बीच में खड़े होकर जो तुमने गलत बात की थी उसे भी जानता है। तुमने वोट को खरीदने के लिए जो पैसे तकसीम किया था खुल्लम खुल्ला, उसे भी वो जानता है। रात के अंधेरे में बैठकर दो आदमी जो गलत बातें कर रहे थे उसे भी वो जानता है। रात के अंधेरे में बैठकर लोगों से छुपकर तन्हाइयों में बैठकर 3 आदमी अगर कुछ बात कर रहे थे वहां चौथा अल्लाह था, वो सुन रहा था। 5-4 आदमी बैठकर अगर कोई सरगोशी करता है वहां 5वां अल्लाह है, वो वहां सुन रहा होता है, वहां भी वो सुन रहा था। तुमने 2 आदमी बैठकर फलां के खिलाफ तुमने गुफ्तगू की थी, वो भी अल्लाह को पता था। एक भाई की दूसरे भाई से लड़ाई हुई, तुमने उसे सुलगाकर तुमने उसे उठाकर उसके खिलाफ केस करवाया था, यह भी अल्लाह को पता है। रात के अंधेरे में, अंधेरी रात हो, काला चट्टान हो, उस पे काली चूटी वो चल रही हो, उसका कितना पांव उठता है अल्लाह उसे जानता है। यालमु खाइनतल आयुन, आंख का जो पलक झपकती है, आंख जो खयानत करती है उसे भी वो पता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल में जो ख्याल पैदा होता है अल्लाह उसे भी जानता है, वो तो हर हिस्से को जानता है। आलिमुल गैब, वो बात जाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, खुल्लम खुल्ला को भी जानता है, अंधेरे की बातों को जानता है। वहां सारी बातों को खोल कर रख देगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये हवाई बातें नहीं है, ये हकीकत है, ये कुरान ने ऐलान किया है। एक हवा चलेगी, कुछ कागज उड़ेंगे, एक मैदान में जहां सारा इंसान जमा होगा, हर एक के हाथ में एक रजिस्टर आ जाएगा, वो खोल कर उसे पढ़ लेगा। जाहिल भी पढ़ लेगा, अंग्रेजी जानने वाला भी पढ़ लेगा, हर एक वहां पढ़ लेगा। चूंकि अल्लाह जिसको चाहे बोलने की कुव्वत दे सकता है। अल्लाह तो कुत्तों से इंसान जैसी बोली करवा लेता है। अल्लाह तो कभी कभी दरख्त को बोली दे देता है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है। वहाँ हाथ में रजिस्टर होगा, आदमी पढ़ेगा, देखेगा, ओ फुलनिया को गाली दिया था वो भी लिखा है, बेटे को गाली दिया वो भी लिखा है, पड़ोसन के दरवाजे पे पखाना फेंका था वो भी लिखा हुआ है, खिड़की से पानी दूसरे के आंगन में फेंका वो भी लिखा हुआ है, कूड़ा करकट हमने गंदगी के जगह पर फेंकने के बजाय रोड पे डाला था वो भी लिखा हुआ है, गाय को जानवरों को रोड पे बांध के पेशाब पखाना करवाते थे वो भी लिखा हुआ है। रात में बैठकर फुलनिया के साथ अपने सास के खिलाफ गुफ्तगू की थी वो भी लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने कहा है, माली हैदल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वह इंसान देखेगा, वो कहेगा इस नामे अमाल को क्या हो गया है, इस रजिस्टर को क्या हो गया है, इसने तो सब कुछ लिख रखा है, न छोटी चीज छोड़ा है न बड़ी चीज छोड़ा है, इसमें तो सारी चीजें मौजूद हैं।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।